नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो एक अदालती जंग जारी थी, उस अदालती जंग में असल में बाजी कैसे पलटी। मरियम नवाज की जो इस वक्त जमानत हुई है, इस जमानत के पीछे ये जो तासुर है कि ताकतवर हलकों का हाथ था, इस पूरे तासुर के पीछे असल कहानी क्या है। इसके अलावा आपको यह भी बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट के मामले में एक क्या नया ड्रामाई मोड़ आया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब बात करते हैं आज के मौजू पर, यानी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से जो अदालती जंग थी, उसमें पूरी गेम कैसे उल्टी और मरियम नवाज की जमानत के पीछे ताकतवर हलकों के हाथ होने के पीछे असल किस्सा क्या है। और साथ ही आपको मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट के हवाले से जो एक इंतहाई अहम ट्विस्ट आया है, उससे भी आगाह करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ के पास जो सफारती पासपोर्ट था, उसकी मियाद 5 साल थी और आम तौर पर ये जो सफारती पासपोर्ट हैं, ये वज़राए आज़म, इसके अलावा सदूर, चीफ जस्टिस साहिबान और जो आला सरकारी अफसरान होते हैं, उन्हें जारी किए जाते हैं। और मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट का नंबर क्या था, वो आपको नंबर भी बताते हैं। तो आपको बताएं कि ये जो सफारती पासपोर्ट था उनके पास, इसका नंबर था BV512863 और ये पासपोर्ट असल में उन्हें 18 फरवरी 2016 को जारी किया गया था। और ये जो पासपोर्ट है, इसकी चूंकि पूरा एक टेन्योर और इसकी जो मुद्दत थी वो 5 साल की थी और इस साल 16 फरवरी को ये पासपोर्ट खत्म हो गया था। और इस पासपोर्ट के खत्म होने के बावजूद मियां नवाज शरीफ का जो वीजा था उसको एक्सटेंड किया गया और इस एक्सपायर्ड पासपोर्ट के ऊपर ही मियां नवाज शरीफ जो हैं एक मेडिकल एक्सटेंडेड वीजे पर इस वक्त बरतानिया में मुकीम है। यानी इस पासपोर्ट की एक्सपायरी के बावजूद उनके जो वीजे का स्टेटस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पासपोर्ट अगर एक्सपायर हो जाए, उसकी मियाद खत्म भी हो जाए, तो उससे पहले जो उसके ऊपर वीजा स्टैंप होता है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। और अब इस पूरी जो सूरत हाल है उनके पासपोर्ट के हवाले से, इसमें एक नया ट्विस्ट भी आया है। और वो ट्विस्ट ये है कि मियां नवाज शरीफ के जो करीबी कानूनी माहिरीन हैं, उनका यह कहना था कि मियां नवाज शरीफ को अपनी तरफ से एक कानूनी मूव जरूर करना चाहिए, यानी उन्हें सफारती पासपोर्ट के लिए दोबारा अप्लाई जरूर करना चाहिए। और अगर वो सफारती पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं भी करते तो एक नॉर्मल जो पासपोर्ट है, एक आम पासपोर्ट, उस पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए जो एक तरीकाकार है वो मियां नवाज शरीफ को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और वो तरीकाकार ये भी हो सकता था कि वो लंदन में जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वहां पे एक दरखास्त दें कि उनका जो पासपोर्ट एक्सपायर हुआ है उसको रीन्यू किया जाए। लेकिन अब इस मामले में एक ट्विस्ट ये आया है कि शेख रशीद अहमद जो वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने एक बाकायदा मरासला जारी किया है और उस मरासले में यह कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है उसको बिल्कुल भी रीन्यू ना किया जाए। और इस हवाले से जो मरासले में 2 नुकात लिखे गए हैं, उनमें से एक नुकता यह है कि मियां नवाज शरीफ तोशाखाना जो रेफरेंस है उसमें भी मफरूर हैं, उनके वारंट्स जारी हो चुके हैं। इसके अलावा जो दीगर केसेस हैं उनमें भी अदालत उनको इश्तिहारी करार दे चुकी है। इसलिए मियां नवाज शरीफ का एक पाकिस्तान के आम शहरी के तौर पर जो एक पासपोर्ट का हक बनता था, वो हक वो खो चुके हैं। इसलिए एक मुजरिम के तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा और उनका जो पासपोर्ट है वो रीन्यू नहीं किया जाएगा। और ये मरासला आज ही की डेट में जारी किया गया है। बहरहाल अब वापस आते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी के मामले में जो एक अदालती जंग थी, उस अदालती जंग में पूरा जो पांसा था और पूरी गेम कैसे पलटी, और अदालत में होने वाले एक इंतहाई दिलचस्प मुकालमे से भी आपको आगाह करते हैं। तो आपको बताएं
کہ جو آصف علی زرداری کے ایک قانونی جادوگر ہیں فاروق ایچ نائک، جب وہ عدالت میں پہنچے تو وہاں کیا ہوا اور کس قسم کے سوالات جو عدالتی بینچ تھا اس نے فاروق ایچ نائک سے پوچھے، اور کس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فاروق ایچ نائک اپنے ہی سوالوں میں پھنس کر رہ گئے۔ عدالت میں فاروق ایچ نائک کا موقف کیا تھا؟ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ فاروق ایچ نائک نے وہاں جا کر ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے ہی کانفیڈنٹ انداز میں اپنے دلائل دینے شروع کیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اصل میں عدالت میں اس لیے آئے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اور جب کسی الیکشن میں آئین کی خلاف ورزی ہو تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پارلیمان کے اندر کی کارروائی ہے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس پر عدالت نے فاروق نائک سے پوچھا کہ آپ کا موقف تو یہی ہے نا کہ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ میں اکثریت حاصل ہے اور اس وقت اصل میں چیئرمین سینٹ انہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کے بقول جو 7 ووٹ مسترد ہوئے وہ یوسف رضا گیلانی کے تھے، اور زیادہ تر جو سینیٹرز ہیں یعنی جو اکثریت ہے وہ یوسف رضا گیلانی کے حق میں ہے۔ اب اس پر فاروق ایچ نائک نے جلدی جواب دیا کہ جی بالکل ہمارا یہی موقف ہے کہ وہ جو 7 ووٹ مسترد کیے گئے وہ غیر قانونی طور پر مسترد کیے گئے، اور جو سینٹ کے سیکرٹری نے ہمیں طریقہ کار بتایا تھا کہ اس طرح سے ووٹ جو ہے سٹیمپ کرنی ہے، ہمارے جو ارکان تھے انہوں نے اسی طریقے سے وہ سٹیمپ کی، اس لیے یہ جو ووٹ ہیں یہ غیر آئینی طور پر مسترد ہوئے۔ اب اس پر عدالت نے بڑے دلچسپ قسم کے ریمارکس دیے۔ عدالت نے کہا کہ اگر الیکشن غلط ثابت ہو جائے تو پھر ذرا ہمیں بتائیں کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹانے کا آئینی طریقہ کیا ہے۔ کیا موجودہ جو چیئرمین سینٹ ہیں یعنی صادق سنجرانی ان کو اکثریتی ووٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے؟ اور اس کے بعد عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر سینٹ میں یوسف رضا گیلانی کو حمایت حاصل ہے زیادہ سینیٹرز کی، اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں یعنی فاروق ایچ نائک جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو زیادہ سینیٹرز جو ہیں انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا، تو پھر تو ان کے پاس اکثریت موجود ہے، وہ اس اکثریت کے بلبوتے پر چیئرمین سینٹ کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ یعنی عدالت کا تاثر یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس سینٹ میں نمبر زیادہ ہیں اور یہ 7 مسترد شدہ ووٹ جو ہیں یہ آپ ہی کے تھے، تو پھر تو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے آپ چیئرمین سینٹ کو ہٹا سکتے ہیں۔ اس کے بعد عدالت نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ خود تو بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے بنی ہے، لیکن کیا وہ اپنا یہ مسئلہ بھی حل نہیں کر سکتی؟ اور اس بنیاد پر عدالت نے اس درخواست کو ہی ناقابل سماعت قرار دے دیا۔ اور ہم نے آپ کو جب یہ خبر دی تھی کہ لطیف کھوسہ نے آصف علی زرداری کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ جو درخواست ہے پیپلز پارٹی کی، اس کے بارے میں بہت کم امکان ہے کہ اس کو قابل سماعت قرار دیا جائے، تو اس پر ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست اور پی ڈی ایم کے دوست ناراض ہو رہے تھے، لیکن آج ہماری یہ خبر بھی درست ثابت ہوئی اور عدالت نے یہ جو درخواست تھی پی ڈی ایم کی جانب سے اور یوسف رضا گیلانی کی جانب سے، اس درخواست کو ناقابل سماعت ہی قرار دے دیا۔ یعنی یہ کہا کہ اس درخواست پر کوئی فیصلہ تو دور کی بات ہے، اس کے اوپر سماعت ہی نہیں ہو سکتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ مریم نواز کی ضمانت ہونے کے پیچھے طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہونے کا جو ایک تاثر بنا ہے اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ میاں نواز شریف نے ایک بہت ہی جارحانہ جو بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 3 جرنیلوں کی جانب سے مریم نواز کو سمیش کرنے کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ میاں نواز شریف نے اپنے اس بیان میں 3 جرنیلوں کا نام بھی لیا تھا اور ساتھ ایک طرح سے یہ وارننگ بھی دی تھی کہ اگر مریم نواز کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری ان 3 جرنیلوں پر عائد ہوگی۔ اور اس کے بعد مریم نواز نے خود بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انہیں ایک پیغام دیا گیا ہے، یعنی انہیں ایک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ اگر وہ باز نہ آئیں اس مزاحمتی سیاست سے تو انہیں سمیش کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ نہ صرف انہیں یہ پیغام پہنچایا گیا بلکہ
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غلیظ قسم کی گالیاں بھی دی گئیں۔ اب اس پوری صورتحال میں ایک ٹیلی فون کال کو بہت ڈسکس کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیلی فون کال تھی یہ بہت اہم نوعیت کی تھی اور اس نے کوئی بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور یہ ٹیلی فون کال ایک ایسے وقت میں کی گئی جب میاں نواز شریف کا جو بیان تھا 3 جرنیلوں کے متعلق، اس کے بعد یہ تاثر بنا کہ جو طاقتور حلقے ہیں یعنی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے میاں نواز شریف کے اس بیان کو بہت مائنڈ کیا ہے، اور یہ تاثر بنا کہ طاقتور حلقے جو پہلے ہی جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ نون لیگ سے ناراض ہیں، اس بیان نے انہیں مزید نون لیگ سے ناراض کر دیا، اور اس کے بعد پھر ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک رابطہ کاری کے ذریعے اب یہ جو 3 جرنیل ہیں ان کے متعلق جس طرح سے پہلے بات کی گئی تھی اس طرح کی بات نہیں کی جائے گی۔ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ مریم نواز نے جو سخت نوعیت کے پیغامات دیے نیب میں پیش ہونے سے پہلے ہی، اور ایک جو پورا گراؤنڈ بنایا کہ ہم اب جس طرح سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جائے گا ہم اس کے مطابق جواب دیں گے، تو اس پوری صورتحال میں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو کال کی اور انہوں نے یہ ایک مشورہ دیا کہ اس وقت جو ایک محاذ آرائی کی پوری صورتحال ہے اس میں مسلم لیگ نون کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بیک ڈور رابطہ کاری کے ذریعے کوئی ایسا بیچ میں سے وے آؤٹ نکالا جائے جس میں مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے مزید مشکلات پیدا نہ ہوں اور مریم نواز کی گرفتاری کا جو خدشہ ہے اس خدشے کو بھی ٹالا جا سکے۔ اب مسلم لیگ نون کے کچھ جو رہنما ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ نیب نے تو پوری تیاری کر لی تھی مریم نواز کو گرفتار کرنے کی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار تھی، لیکن یہ جو مریم نواز کو ضمانت ملی ہے 12 اپریل تک، اس کے پیچھے کوئی طاقتور حلقوں کا پیغام تھا تاکہ مریم نواز کی گرفتاری کی صورت میں یہ جو پوری صورتحال ہے یہ مزید ہیٹ اپ نہ ہو۔ لیکن مسلم لیگ نون کے جو ذرائع ہیں ان کے دعوے اپنی جگہ، ہماری جو بات ہوئی ہے اہم حلقوں کے ذرائع سے بھی اور جو دیگر سیاسی ذرائع ہیں ان سے بھی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس تاثر میں بالکل بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے اس کے پیچھے کوئی طاقتور حلقوں کا ہاتھ ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔